السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ کرنا ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان کو عبادت کا، ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ یعنی سفر نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جیسا کہ اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے نے ایسی رازیں چھپائی ہیں کہ اگر وہ کھل جائے تو خوشیاں برسنے لگتی ہیں، لیکن اس مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایت بنائی گئی ہیں۔ لوگ اسے نحوست کا مہینہ یا مصیبت کا وقت کہتے ہیں، مگر اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس جملے میں کیا راز ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی اور عذاب کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو جب یہ صدقہ اس مہینے میں کیا جائے، یعنی سفر کے مہینے میں، جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ ماہ سفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں آئیں، کئی جنگ ہوئی، کئی قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانے میں جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، نہ کوئی مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی دن نحوست والا ہے، نہ کوئی رات نحوست والی ہے، بلکہ نحوست ہماری نیت اور اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ماہ سفر مشکلات کا مہینہ ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ جملہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو بزرگ مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔
ماہ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کے لیے آزمائشیں ہیں تو کسی کے لیے طبی، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا اپنے گھر کی امن کے لیے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں کہ صدقہ محض مال دینا نہیں ہے بلکہ نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں زبان اور دل کے ذریعے صفائی کی ترغیب لے جاتا ہے۔ اور یہی ذہنی تیاری ہم ماہ سفر کے صدقے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان 2 صدقوں میں پہلا صدقہ زبان کا ہے جو نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، نہ کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ انسان کی زبان سے نکلی باتوں سے جڑا ایک پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلندی دیتی ہے اور وہی اسے پستیوں میں گراتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، کسی کی غیبت یا تہمت نہیں کرتا، اپنے الفاظ سے دل نہیں توڑتا بلکہ جوڑتا ہے، تو وہ زبان کا صدقہ دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی دل جاری نہ کرو، کسی کی عزت نہ اٹھاؤ، زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آتا ہے جو آزمائشوں، الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے تو زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے جو ان پریشانیوں سے بچاتا ہے جو بغیر ظاہری سبب کے لوگوں کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ماہ سفر میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مشکلات بڑھ گئیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئیں، کاروبار میں برکت کم ہو گئی اور سکون چھن گیا، اور اس کی جڑ میں زبان کی بے اختیاری ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا دل توڑنا، عزت پر حملہ کرنا یا غصے میں ایسی بات کہنا جو زندگی کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لہٰذا ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پہلا صدقہ زبان کا ہے، اسے نرم، حیا، سچائی، دعا، معافی اور ذکر اللہ سے بھر دے، کیونکہ جب یہ زبان دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بد دعا سے زہر اگلتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں تو ماہ سفر میں اللہ ہم سے راضی ہو، پریشانی ختم ہو اور دلوں کو سکون ملے تو زبان کا صدقہ دیں جو چپ رہنے میں نہیں بلکہ مقصد پاکی یا گفتگو میں ہے، جیسے غمزدہ کو تسلی دینا، رنجیدہ دل کو منانا، بھٹکوں کو ہدایت سمجھانا یا خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، کیونکہ جب بیوی شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر بیوی سے محبت سے بات کرے، والدین بچوں سے شفقت سے پیش آئے اور ہمسائے ایک دوسرے کی عزت کریں تو یہ زبان کا صدقہ پوری معاشرت کو پاکیزہ بناتا ہے۔ ماہ سفر میں یہ عمل عظیم ہو جاتا ہے
کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسے بڑھاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا زبان کا صدقہ اللہ کو راضی اور نفس کو پاک کرتا ہے، اور اگر ہم عہد کریں کہ زبان سے کسی کو دکھ نہ دیں گے اور گفتگو کو ذکر، دعا، توبہ اور محبت سے بھر دیں گے تو یہ مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندوں کی عزت کرے گا اس کی عزت بڑھائی جائے گی۔ زبان کے بعد اگر کوئی چیز زندگی پر اثر ڈالتی ہے تو وہ دل ہے، جو نیت، محبت، نفرت اور اللہ کی قربت کا دروازہ ہے، کیونکہ پاک دل سے عبادت پاک ہوتی ہیں اور سینہ نور سے بھر جاتا ہے، مگر بغض، حسد اور کینے سے دل بیمار ہو جاتا ہے اور رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا ماہ سفر میں دل کا صدقہ یہ دینا، یعنی دل کو نفرت، حسد اور بغض سے پاک کرنا ہے، جو مال سے نہیں بلکہ خلوص سے دیا جاتا ہے۔ چلیے یہ ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔